الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی ہر طرف دھوم ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جو مہینہ ہے اس کو دھوم دھام سے منانے میں سرگرداں ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں بھی میلاد شریف سے متعلق جو شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں، اس حوالے سے جو بزرگان دین کے جو احوال ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں بیان کیے جائیں گے۔ آج کا سلسلہ جو آپ دارالافتاء اہل سنت کا ملاحظہ فرمائیں گے، بالخصوص ماہ میلاد منانے کے حوالے سے اور 12 ربیع الاول کا جو دن ہے یا اسی طرح جو دیگر ایام منائے جاتے ہیں، ان کے ثبوت کے حوالے سے، ان کا منانا کیسا ہے، ان کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہے، کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی جوابات ہمارے مفتیان کرام دیں گے۔ آپ تمام اسلامی بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک رہیے، انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، الحمدللہ 12 ربیع الاول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، اس کو بھی منایا جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے ایام، بالخصوص صحابہ اکرام، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایام منائے جاتے ہیں، چاہے ولادت کا دن ہو یا دیگر ایام ہو، عرس کے ایام ہو، ان کے منانے کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت مطہرہ اس کے حوالے سے کیا احکامات بیان فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف ایام منائے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک یوم ربیع الاول 12 ربیع الاول کا دن بھی ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ مسلمانوں میں بکثرت ایام جن کا آپ نے ذکر کیا منائے جاتے ہیں۔ ان کے جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے تو ان کا ثبوت خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کے دنوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس سے مراد لی ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام سے مراد وہ ایام ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا نزول ہوا، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت نازل ہوئی وہ دن ایام اللہ میں شامل ہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان ایام میں سب سے اہم جو ایام ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج پر جانا، تشریف لے جانا، یہ دونوں چیزیں بھی ایام اللہ میں شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہوا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ
کی کسی خاص نعمت کا نزول ہوا ہے تو اس دن کو یاد کرنا اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نازل شدہ نعمت کے اوپر بطور شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، صدقات کرنا، تو یہ ایام اللہ میں شامل ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں احادیث کریمہ میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں مدینہ میں موجود یہود عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ یہ عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ اس دن یعنی 10ویں محرم کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو اس کے شکرانے کے طور پر اس 10ویں محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس دن خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کا نزول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑی آفت سے نجات عطا فرمائی، تو اس کے شکرانے کے طور پر اس دن کو منایا جا رہا ہے روزہ رکھ کر۔ ٹھیک ہے۔ تو بزرگان دین کے جو ایام منائے جاتے ہیں تو بزرگان دین کا وجود یہاں اس کائنات میں ہم سب لوگوں کے لیے اور ان کے معاصرین کے لیے اور رہتی دنیا تک ان کا جو وجود ہے وہ ان دنیا والوں کے لیے ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ تو جب ان کے ایام آتے ہیں تو اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور شکرانہ، بطور نیاز مندی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب کریم تو نے ہمیں یہ نعمت والا دن عطا فرمایا ہے۔ اور دیکھیے کہ 12 ربیع الاول جب آتی ہے تو اس کے اوپر بھی مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہیں، نعمت عظمیٰ ہیں، یعنی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو اس دن کو بھی اس طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ ہمارے اوپر دسترخوان کا نزول فرما آسمانوں سے، تاکہ اس دسترخوان کے نزول والا دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے یہ عید کا دن ہو جائے۔ تو یہ دن یہ خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے نزول کا دن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے اولین و آخرین کے لیے یہ عید کا دن بن جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا نزول ہوا وہ دن باعث برکت ہوتا ہے، باعث رحمت ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور مسلمان قرآن و احادیث کے انہی فرامین کو دیکھتے ہوئے ان ایام کو مناتے ہیں، اور ان ایام کا منانا گویا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ حضور یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی دن، کسی بھی بزرگ کا دن منانا کسی بھی حوالے سے قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے، اور اس کے دلائل بھی الحمدللہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے۔ اب ربیع الاول کا جو 12ویں کا دن ہے یہ منانا بھی گویا کہ ان دلائل سے ثابت ہے، لیکن اس میں ایک اور تھوڑی سی جو لوگ اتنا مان جاتے ہیں نا تو دوسری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ولادت شریف کا جو دن ہے اس کو تو منایا جائے، لیکن جو ولادت کا دن ہے اسی کو منایا جائے۔ آپ 12 ربیع الاول کے دن کو ولادت کا دن سمجھتے ہیں اور مناتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ولادت کا یوم ہے وہ تو 8 ربیع الاول ہے،
اور اس پر تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں تو فتاوی رضویہ شریف کا بھی کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں، اس کے سٹیکر بھی جگہ جگہ دیکھے جا سکتے ہیں. تو کیا ہے درست، کیا ہے 12 ربیع الاول ہے یا 8 ربیع الاول ہے، اور کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جمہور جو مؤرخین ہیں، سیرت نگار ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن 12 تاریخ ہی لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر اکثر مؤرخین کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ 12 تاریخ کو ہوئی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کثیر علماء کے حوالے سے، جیسے ابن اسحاق جو مغازی کے امام ہیں ان کے حوالے سے، ابن کثیر کے حوالے سے، یوں ہی امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اس بات کو نقل کیا کہ اس پر مؤرخین کی اکثریت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، یہ تاریخ جو ہے وہ 12 تاریخ ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اور یہ کتب پڑھنے والے، سیرت کی کتابیں پڑھنے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس قدر کثرت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. بنیادی اعتبار سے جو آپ کے سوال کا جز ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ دلائل بیان ہوئے، تو ایسے دلائل قاہرہ ہمارے علماء اہل سنت عرصے سے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی یہ صرف امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ جائیں تو کثیر علماء کی تعداد ہے کہ جنہوں نے میلاد شریف کے اوپر کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور اس میں انہوں نے میلاد کے جواز پر دلائل دیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، پھر اس کے بعد دیگر سے میلاد منانے کا ثبوت یہ موجود ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جب ان دلائل کا جواب دینے سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بے سروپا باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لینا شروع کرتے ہیں. اب اسی طرح ایک پمفلیٹ بنایا گیا، اسٹیکر لگائے گئے، اور فتاوی رضویہ کی طرف اس بات کی نسبت کی گئی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو میلاد کا دن لکھا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن لکھا ہے، وہ 8 ربیع الاول لکھا ہے. یہ مشہور کیا گیا. فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کا اس حوالے سے حوالہ دیا جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اس کا معنی اتنا بنتا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب فقط اتنے حصے کو لے کر کوئی یہ استدلال کرنا شروع کر دے کہ نہیں جی نماز پڑھنے کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت فرمائی ہے، تو وہ اتنی بات کر کے تو وہ یہ اپنی دلیل سے ثابت کر دے گا کہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے، حالانکہ آگے قید موجود ہے. یعنی تم نے نماز کے قریب اس وقت نہیں جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. نشہ دور ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی تم نماز کے قریب جا سکتے ہو. تو اب اگر کوئی شخص فقط اسی جز کو لے کے استدلال کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ جی نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، تو یقیناً اس کو بے وقوف کہا جائے گا، اس کو جھوٹا کہا جائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بعض موقع پر یہ ارشاد فرمایا، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، فلا یقربن مسجدنا. اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ سے دور رہے. اب فقط اسی کو کوئی لے اور کہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے. اسی طرح یہ لے اور کہے کہ عیدگاہ کے پاس ہی نہیں جانا چاہیے، لہذا عید کی نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز ادا کرنی نہیں ہے. تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ ماقبل کو تو دیکھیے کہ پہلے بات کیا کہی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آنے سے اس وقت منع فرمایا کہ پہلے الفاظ ہیں کہ من اکل من ھذہ الشجرہ، کہ جس نے اس لہسن کے درخت سے کھایا ہے تو وہ اس کھانے کے بعد مسجد کے پاس نہیں آئے گا، کہ منہ سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو مسجد کے پاس آنا اس کا منع ہوگا. اسی طرح ناراضی کا اظہار اس شخص کے لیے کیا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کے لیے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے. اور یہ بھی بطور تحدید کے، بطور ڈرانے کے اور وعید بیان کرنے کے لیے ہے. تو فقط اس کو لے کے کوئی استدلال کرنا شروع کر دے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک جھوٹ کا سہارا لینا ہوگا. تو یہی بات ان حضرات نے یہ کی کہ جب دلائل کے جوابات دینے سے وہ عاجز آ گئے تو اب انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، ایک غلط انداز اختیار کیا کہ جی فتاوی رضویہ کے اندر تو یہ موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 8 تاریخ یہ پیدائش کا دن ہے. تو اگر فتاوی رضویہ کے اس مقام کو اٹھا کے کوئی بھی دیکھ لے، اس مقام پہ امام اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے علماء کے اقوال لکھے ہیں کہ یہ اقوال ہیں علماء کے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 تاریخ کو ہوئی، 8 تاریخ کو ہوئی، 17 تاریخ کو ہوئی، 12 تاریخ کو ہوئی. اس طرح مختلف اقوال لکھے ہیں کہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اقوال ہے. اور اسی سے متصل پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مورخین کے حوالے سے، سیرت بیان کرنے والوں کے حوالے سے اس بات کو تحریر فرمایا کہ صحیح جو بات ہے، صحیح جو تاریخ ہے، جس پر اتفاق ہے، جس کے اوپر اکثر ہیں، جس پر جمہور ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ 12 تاریخ ہے. تو اب اس جس کو تو لے لیا کہ مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، جس میں سے 8 تاریخ بھی ہے، لیکن آگے امام اہل سنت بیان کیا کر رہے ہیں اس کو لیے بغیر چھوڑ دیا. اپنا موقف کیا ہے؟ بالکل. تو یہ تو جھوٹ کا سہارا ہوا نا، کہ اس طرح جھوٹ کا سہارا لے کے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہار مان لی، کہ آپ کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے میلاد کا ثبوت ہوتا ہے، ولادت کے دن خوشی منانے کا ثبوت ہوتا ہے، ان کا آپ جواب نہیں دے سکتے، اس لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. ایسا کوئی موقف امام اہل سنت کا نہیں ہے. آپ نے اقوال ذکر کیے ہیں اور اپنا موقف جو جمہور مورخین کا ہے وہ یہی بیان کیا کہ 12 تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ جو امت مسلمہ ہے اس کا بھی عمل اسی پر نظر آتا ہے. 12 ربیع الاول ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسی پر عمل ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی عرض تھوڑا آپ ہی خود ہی کر دو کہ اصل اختلاف 12 اور 8 کا نہیں ہے. اگر کسی کے نزدیک 8 ہی معتبر ہے تو 8 کو ملا دینا. اگر بالفرض چلیں مان لیں 8 تاریخ ہے تو 8 تاریخ کو بتا کے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ دن منانا ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ 8 تاریخ کو خوشیاں منائیں. لیکن ایسے لوگ 8 تاریخ کو بھی خوشیاں مناتے نہیں. اصل مقصد لوگوں کے دل کے اندر وسوسے ڈالنا، لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا کرنا ہے. ورنہ وہ 8 اور 12 سے ان کا کوئی تعلق نہیں کہ 8 تاریخ کو ولادت تھی یا 12 تاریخ کو ولادت تھی. اصل مقصد لوگوں کو جشن ولادت سے یہ دور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے. اور اصل مقصد جشن ولادت سے دور کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جشن ولادت منانا بدعت ہے، اور بھی عبادات ہیں یا دیگر معاملات ان میں بھی لفظ بدعت بولتے ہیں. اس کو بھی بدعت کہا جاتا ہے. بدعت ہوتی کیا ہے اور کیا واقعتاً جشن ولادت بدعت ہے اور اس پر حکم بدعت لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، نئی ایجاد کو. لغوی طور پر اس کا معنی نئی چیز، نئی ایجاد، یہ بدعت کہلاتی ہے. لیکن اصطلاح میں جو باقاعدہ دین اسلام کے اندر لفظ بدعت استعمال ہوتا ہے اور کسی عمل یا فعل کو بدعت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ عمل، وہ فعل کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف و سنت کو مٹا دے. ٹھیک ہے. یا ایسا عمل، ایسا طریقہ کار جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہیں ہوا تھا، بعد میں وہ فعل یا وہ عمل ایجاد ہوا تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. عمومی طور پر بدعت کو ہی صرف لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ یہ کام بدعت ہے، اور بدعت کا لفظ ہی گویا کہ یوں کہ یہ برا عمل ہے. اور کیونکہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے ہمارے دین میں ایسی بات کوئی ایجاد کی، کوئی ایسا نیا عمل ایجاد کیا جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، تو وہ اسی پر ہی رد ہے، وہ مردود ہے. اور دوسری حدیث میں واضح طور پہ یہ بات بھی روایت میں بیان کیا گیا کہ ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اب یہ دو باتیں تو بڑی اچھی طریقے سے یاد کر کے یہ لوگوں کو یوں ہی بیان کی جاتی ہیں. حالانکہ اگر مطلقاً اسی کے اوپر ہی رکھا جائے تو دین اسلام کے اندر کئی ایسے بڑے بڑے کام ہوئے، کئی ایسے بڑے بڑے معاملات ہوئے کہ جن کو باقاعدہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہی وہ ایجاد ہوئے سلسلے، اور آگے چلتے ہوئے آگے اور آج تک ہیں اور ہوتے جا رہے، اور آگے مزید اسی کے اندر جو ہے وہ اضافے ہوتے جا رہے. مثال کے طور پر یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ فرمایا، وصال آپ کا ہو گیا، لیکن آپ کے زمانہ اقدس کے اندر تراویح کی نماز کو کوئی جماعت سے یوں نہیں پڑھا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً کچھ ایام پڑھی، پھر اس کو ترک فرمایا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، آپ نے بھی جماعت کے ساتھ سلسلہ نہیں ہوا بلکہ انفرادی پڑھنے کا حکم دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، ابتدائی سال ایسے ہی گزرے. پھر آپ نے اصحاب کے مشورے سے فرمایا میں ایک قاری پر جمع کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہر قبیلے والے مختلف اپنے اپنے طور پر جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، یہ کیوں نہ ہو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع ہو جائیں. تو یہ صحابہ سے مشاورت ہوئی باقاعدہ. اب یہ مشاورت ہونے کے بعد اس عمل پہ لایا گیا کہ چلے ٹھیک ہے بھی ایک ہی قاری کے پیچھے نماز تراویح ادا کی جائے گی، تو سب ایک ہی کے پیچھے ہوئے جمع.
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا اور لوگوں کو حکم دیا، صحابہ کی موجودگی میں ایسا ہوا، صحابہ ہی وہ شریک نماز بھی ہوئے، جماعت کے اندر بھی شریک ہوئے، تو ان کے پیچھے جب نماز پڑھے گی تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے، اور کتنا ہے کہ اچھا عمل ہے کہ جس میں ایک اجتماعی صورت میں سب نے نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ اب اگر اسی چیز کو دیکھیں تو یہ ہمیں دو چیزیں بتا رہی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارک ہے جو واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے اندر کہ اگر کسی نے اسلام کے اندر اچھا عمل جاری کیا اور وہ اچھا عمل جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا شروع کرنے والے کو، اور ان کے عمل کے اندر ثواب کے اندر بھی کوئی کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور جو اسلام میں برا کوئی عمل ایسا ایجاد کرتا ہے جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا وبال اس کو بھی ہے، ان کے اوپر بھی رہے گا ان کا وبال۔ تو اب یہ دیکھیں یہ حدیث مبارک واضح طور پر دو قسمیں بیان کر رہی ہیں کہ اچھا عمل ہوگا یا برا عمل۔ ہر ایک کو ایک حدیث کے پیچھے ایک حدیث کے ساتھ پڑھ کر اور یہ کہے کہ کلو بدعت دلالہ کے تحت اس کو لا کر اور ہر ایک کو اسی زمرے میں لا کے جہنم کی طرف لے جائے، یہ ہرگز تقسیم کاری ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے باقاعدہ اس پر جو عملاً کیا، یعنی قرآن پاک کی جمع ہونے کا طریقہ کار دے کے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آپ قرآن پاک کو یوں جمع کرنے کی آپ یہ عمل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا حضور اسلام کے زمانے میں نہیں ہوا، کہا نہیں ہوا لیکن ہے خیر کا عمل اچھا ہے، آپ اس کے اوپر۔ تو یہ دونوں نے آپس میں مشاورت سے پھر کاتب وحی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا گیا، تو یوں قرآن پاک کے جمع کرنے کا سلسلہ۔ اب یہ بھی وہ عمل تھا کہ جو پہلے حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، تو لہذا اگر ایک ہی یہی گردان اور یہی ترتیب سے کلمات ہی اگر یاد کیے جائیں اور کروائے جائیں آگے لوگوں کو کہ یہ فلاں صحابی کے زمانے میں نہیں ہوا، فلاں نے کیا، فلاں ایک میسج چلتا ہے بڑا کہ حضور کے زمانے میں ربیع الاول اتنا آیا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت عمر کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا، کیا کسی نے بھی اس طرح کا میلاد منایا؟ تو یہی سوال اس کے اوپر اگر یوں رکھ دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، قرآن جمع نہیں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن پاک کے جمع ہونے کا آغاز ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر یہ سلسلہ اپنی تکمیل تک اور لغت قریش پر باقاعدہ قرآن پاک کو ایک طریقے سے جو ہے وہ جمع کر کے اس کی تکمیل فرما دی گئی۔ اسی طرح صحابہ کے دور میں اگر دیکھیں تو کئی اعمال ایسے ہیں، حضرت عثمان غنی دوسری جمعے کی اذان کا اجرا کیا آپ نے، دو اذانیں ہوتی ہیں، دو اذانیں، دوسری اس میں ہوئی۔ اب اگر یہی چیز کو اگر لیا جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر یہی جمعوں کی تعداد کو کوئی لکھ لے کے کہے کہ یہ اتنے جمعے سرکار کے زمانے میں آئے، اتنے جمعے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں آئے، اتنے جمعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آئے، لیکن یہ دوسری اذان کا جمعے کے اندر جو اجرا ہو رہا ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اب صرف انہی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل اگر بالفرض اس مروجہ طریقے کے مطابق سے وہ عمل نہیں ہوا تو شریعت مطالعہ کے واضح اصول ہیں، وہ بتائے گئے ہیں کہ وہ عمل کیا ہے۔ اچھی بدعت جسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، بری بدعت جسے بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ عمل اگر بدعت حسنہ کے زمرے میں آتا ہے تو وہ عمل بالکل اچھا ہے، وہ محمود عمل ہے، اور اس کی کئی اقسام کے اندر بدعت حسنہ کا اجرا کرنا وہ واجب کی بھی تقسیم بیان کی گئی، مستحب ہے، اور یعنی یہ اس کی اپنی کیٹاگری۔ اب بدعت سیئہ ہے تو وہ مکروہ بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح مکروہ تحریمی اور حرام کے زمرے میں بھی معاملات آ سکتے ہیں۔ تو یہ پوری ایک تقسیم ہے، اور یہ میلاد شریف منانا یہ بدعت مستحبہ کے اندر ہے، ایک اچھی بدعت ہے، یعنی اس کو مروجہ انداز سے جو میلاد منایا جاتا ہے اگر یہ کہا بھی جائے تو یہ بدعت مستحبہ کی کیٹیگری میں آتی، تو یہ عمل بالکل ایک اچھا اور محمود عمل ہے، اس سے مسلمان ایک نیکی کی طرف آتے ہیں، بھلائی کے کاموں کی طرف آتے ہیں۔ ورنہ کئی اور مثالیں، قرآن مجید کا اعراب کا لگانا، قرآن مجید اب مساجد کے اندر محراب بنانا، یہ بھی تو چاروں خلفاء کے زمانے میں نہیں، تو اتنی مثالیں اس کی بن سکتی ہیں، طرح طرح کی، دینی بھی بن سکتی ہے، دنیاوی بھی۔ آج ہم مدارس قائم کیے ہوئے ہیں، مدارس کے اندر دین پڑھا رہے ہیں لیکن ایک مخصوص نصاب کے ذریعے سے پڑھا رہے ہیں، اسی طرح مخصوص کتابوں کے ذریعے، اور ہر طرف یہ رائج ہے، ہر مکاتب فکر اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مدارس چلا رہے ہیں۔ تو یہ کام تو صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ تو بہت صدیوں بعد مطلب اس طریقے سے انداز جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو لہذا جس طرح دیگر اتنے کام دین کے معاملے میں ہو رہے ہیں
تو اسی طرح یہ میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو جائز طریقہ کار کے مطابق جس طرح میلاد منایا جاتا ہے یہ بدعت مستحبہ ہے اور یہ بالکل ٹھیک اور درست جائز ہے۔ مفتی صاحب یہ اب جواب دیا جیسے کہ کچھ جو حدیثیں بدعت والی تھی جن کو کوٹ کر کے یہ بدعت کا حکم لگایا جاتا ہے بدعت سیئہ کا، لیکن اس کے مقابلے میں بھی مفتی صاحب نے حدیث پیش کی اور عقلی مثالیں بھی بہت ساری دیں اور یہ بڑی واضح باتیں ہیں، تو کیا یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ ایسی حدیثیں کہ غیر مشہور ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چل سکیں، اور کیا ہے اس کے حوالے سے ارشاد میں؟ دیکھیں غیر مشہور تو نہیں ہے جو مفتی صاحب نے حدیث بیان کی کہ یہ حدیث تو مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے عمل اجر کے اندر کوئی کمی ہو۔ تو یہ کوئی غیر معروف حدیث نہیں، مشہور حدیث ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ذہن بنا لیا ہے کہ نہیں جی ہم نے اس کو بدعت کہنا ہی ہے اور بدعت قبیحہ کہنا ہے، بدعت سیئہ کہنا ہے، تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کی احادیث سے یہ چشم پوشی کر لی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ طریقہ کار یہود کا بیان کیا گیا ہے۔ یہود کا طریقہ کار یہ تھا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، بعض کو مانیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔ تو اصل طریقہ کار مسلمانوں کا جو اسلاف کا یہی ہے کہ آپ تمام کے تمام اس سے متعلق جو نصوص ہیں اس کو دیکھیں، ورنہ فقط آپ اگر ایک چیز کو لے کے بیٹھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نعوذ باللہ قرآن کے اندر تضاد لے کر آ جائیں گے، احادیث میں تضاد لے کر آ جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر قرآن پاک میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ اب جیسے یہ نعرہ لگتا ہے تو مجھے اللہ کافی ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ اللہ کافی ہے، یقیناً اللہ کافی ہے، لیکن کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ ایک ایسا کلمہ حق ہے کہ جس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ بات ٹھیک ہے لیکن مقصد اس سے خراب نکالا جا رہا ہے کہ اللہ کافی ہے، اس کا مقصد یہ نکالتے ہیں کہ نہیں جی اب اولیاء اللہ کسی طریقے سے کافی ہو ہی نہیں سکتے، انبیاء کرام علیہ السلام کسی کے لیے کافی ہو نہیں سکتے۔ اگر فقط اسی آیت کو لیا جائے، اس کا نعرہ بلند کیا جائے، تو قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن کی جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب اس مقام پہ دیکھیے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ مومنین، اور یہاں شان نزول کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے وقت نازل ہوئی کہ وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں، وہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ التحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، آپ کے مددگار جبریل امین ہے، آپ کے مددگار نیک مومن ہے، اور ملائکہ اس کے بعد آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اب اگر ایک آیت کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر وہی نعرہ لگتا رہے گا فقل حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، بالکل حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن آپ دوسرے پہلو کو سامنے رکھیں کہ وہاں کیا بیان ہو رہا ہے، تو آپ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں یہ فرمایا اللہ کافی ہے، یقیناً وہی کافی ہے، اور اسی کی کفایت سب کو کافی ہوتی ہے کہ حقیقی طور پر وہی کفایت کرنے والا ہے۔ جہاں دوسرا بیان ہوا اس سے مقصد ہے کہ وہ مجازی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے وہ کفایت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کفایت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو بدعت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جہاں پہ یہ فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت دلالت ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے آپ تمام شبہات کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ محدثین نے اس کی شرح کے اندر واضح طور پہ لکھا کہ کل بدعۃ ای مکروہۃ، یعنی یہاں پہ بدعت سے مراد بدعت مکروہہ، بدعت سیئہ مراد ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیگر احادیث طیبہ کے اندر نئے کام ایجاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ فقط ایک حدیث کو لے کے نعرہ بلند کریں گے تو پھر دوسری احادیث طیبہ کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ تو اس لیے مکمل چیز کو سامنے رکھ کے پھر عقیدہ اور نظریہ یہ بیان کرنا چاہیے۔ حدیثیں واضح ہیں لیکن چونکہ ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم نے میلاد کی مخالفت کرنی ہے، تو اس لیے پھر اس طرح کی احادیث کا سہارا لے کر اور دیگر احادیث طیبہ سے صرف نظر کر کے یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اسلام کا جو اصلی چہرہ ہے، اصلی اس کا ہے معاملہ، وہ بیان نہیں کیا جاتا، لوگوں سے چھپایا جاتا ہے۔ بالکل
غلط ہے؟ اچھا، اس میں یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے کئی یوم ہیں، جی جی تو یوم صدیق اکبر بھی تو حضرت عمر فاروق کی اگر تاریخ نکال کے دیکھے تو انہوں نے کب یوم صدیق اکبر منایا؟ ٹھیک ہے۔ پھر آگے اصحاب کے اور تو یوم عثمان ہو یا یوم عمر ہو یا یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیش الحمدللہ اہل سنت ہم بھی مناتے وہ ہیں الحمدللہ۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے بھی ایام، جیسے کہ پہلے ابتداء شروع میں سوال کے اندر جواب میں کہا، ہم حضور علیہ السلام کا میلاد بھی مناتے ہیں، صحابہ کے بھی ایام مناتے ہیں۔ تو جن دلائل کے پیش نظر، جن دلیل اور دلائل کی وجہ سے یوم صدیق اکبر منانا جائز ہے، تو یوم ان فاروق دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ ملاشی بھی جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، بعض لوگ یوں اعتراض بھی کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی کریم علیہ السلام کا یوم وصال بھی تو ہے، تو آپ اس کو یوم ولادت کے طور پر مناتے ہیں، یوم وصال کے طور پر کیوں نہیں مناتے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس اعتراض یا اس سوال کے اندر جو عمومی طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور عوام کو اس حوالے سے الجھن کا شکار کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے اور یہی یوم وصال بھی ہے، تو خوشی منانا، اور جبکہ اسی دن حضور کا وصال بھی ہوا ہے تو اس وصال والے دن ایک غم ہونا چاہیے۔ تو اب جب یہ ہر سال جب 12 ربیع الاول آ رہی ہے تو آپ خوشی ہی کیوں منا رہے ہیں؟ لیکن اس حوالے سے بالکل واضح احادیث کی روشنی میں جوابات موجود ہیں۔ وصال منانے کا مطلب یعنی غم منانا، جو لوگ اس کو وصال منانا کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ غمی کا دن ہے، اس کو غم کیا جائے۔ تو سوگ یا غمی، یہ شریعت مطہرہ نے اس کی ایک حد رکھی ہے ٹھیک ہے کہ عورت کے لیے یا دیگر تمام افراد کے لیے جو اگر کسی کے خاندان میں انتقال ہو جائے تو 3 دن تک تو سوگ علی العموم سب کر سکتے ہیں۔ البتہ عورت کے لیے شوہر کے اوپر وہ غم 4 مہینے 10 دن کا جس کو عدت ہوتی ہے بیوہ عورت کی، اتنے عرصے تک وہ غم کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اس کے بعد جب بھی شوہر کا یوم وصال آئے گا تو اس عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہوتا کہ اب دوبارہ سے 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنی ہے کہ شوہر کا یوم وفات آ گیا ہے۔ صحیح۔ تو خوشی اور غمی کا جو معاملہ ہے تو اس میں شریعت مطہرہ نے جو ہمارے سامنے ایک حدیث مبارکہ کے پیش نظر اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دن ایسا ہو کہ جس میں کسی کی ولادت ہو اور اسی دن اس کا وصال ہو تو وہ دن یوم غم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن ہوئی۔ اس میں کثیر احادیث میں یہ مضمون موجود ہے، خود سنن ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، کہ جمعہ تمہارے تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ اور اس کی پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی افضلیت کی جو وجوہات بیان فرما رہے ہیں، فرمایا فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی کے بعد حدیث میں ہے وفیہ قبض، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی روح قبض ہوئی، اسی دن انتقال بھی ہوا۔ تو اب جمعۃ المبارک کا جو دن ہے یہ ہمارے والد سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی دن ہے، اور یہی دن آپ کا یوم وصال وفات بھی ہے۔ تو اب غور کریں تو جتنی بھی اولاد آدم ہیں تو اس کے لیے یہ جمعہ کا دن گویا ایک غم کا دن ہونا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جمعۃ المبارک کو کیا ارشاد فرمایا؟ ایک اور حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن صحابہ کرام علیہ رضوان کے نزدیک جمعہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، ان ھذا یوم عید، سبحان اللہ، جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دے دیا۔ جبکہ اس سے پیچھے جو حدیث میں نے سنن ابو داؤد کی بیان کی اس کے اندر بھی یہ اس دن کو عظمت والا فضیلت والا بیان کیا، اور وہی 2 باتیں جو سوال میں آپ نے بیان کی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی اور اسی دن حضور کا وصال ہوا، تو خوشی کیوں؟ ولادت کی خوشی کیوں؟ غم کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ تو اس دن ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے،
اور اسی دن ان کا وصال بھی ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن قرار دے رہے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی جو یوم وصال 12 ربیع الاول ہے، تو اس میں خوشی کے پہلو کو چھوڑ کر غمی کے پہلو کو اختیار کر لینا، جس طرح جمعے کے دن آدم علیہ السلام کے یوم ولادت اور یوم وصال میں خوشی کے پہلو کو رکھا گیا ہے، غمی کے پہلو کو نہیں رکھا گیا۔ اب ہم جمعے کے دن کریں کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے اس دن کیا کرنا ہے، کس انداز کو دن کو ہم نے لینا ہے، فرمایا فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے غسل کرے۔ غمی کے دن کوئی غسل تو نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، غسل کرے۔ وَإِنْ كَانَ طِيب فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، اگر خوشبو اس کے پاس ہو تو کچھ نہ کچھ خوشبو بھی لگائے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور مسواک بھی اپنے اوپر لازم کریں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اگرچہ یوم جمعہ ہے اور اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کا وصال بھی ہوا، لیکن اس سب کے باوجود یہ دن وہ غمی والا دن نہیں ٹھہرا اولاد آدم کے لیے، بلکہ اس دن کی جو اپنی عظمتیں ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ تو اسی طرح 12 ربیع النور شریف، 12 ربیع الاول یوم ولادت بھی ہے، یوم وصال بھی ہے، اس کے باوجود ہم غمی کا چونکہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہے، تو اس مخصوص ٹائم پیریڈ تک ہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی کے مطابق ایک غم کی جتنی کیفیت منانے کا شریعت نے حکم دیا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے منایا۔ ازواج مطہرات نے عدت کے جو ایام تھے وہ پورے کیے ہیں، لیکن اب امت مسلمہ کی تمام عورتوں پہ کوئی 12 ربیع الاول آتے ہی اتنا کہ سوگ والے معاملات نہیں ہوتے، نہ ہمیں 3 دن تک کوئی ایسا غم کرنے کا اب حکم ہے، تو لہذا یہ سوال ہی بیجا ہے۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ 12 ربیع الاول، یہ تو ہم نے الحمدللہ دلائل سنے کہ 12 ربیع الاول یوم ولادت ہے اور اس کو خوشی منانی ہے، لیکن یوم ولادت تو اس وقت تھا جب نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو بس اسی سال خوشی ہونی چاہیے تھی۔ ہر سال، اب اس سال بھی 12 ربیع الاول آئے گی تو خوشیاں منائیں گے، اگلے سال آئے گی، اس سے اگلے سال آئے گی، تو یہ ہر سال کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، عقل و نقل کے خلاف ہے۔ اچھا۔ یعنی اگر آپ نقلی دلائل یعنی جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان کو دیکھیں گے اور عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے، تو دونوں اعتبار سے یہ اعتراض بالکل بیجا اور غلط ہے۔ کہ اول تو ہم آتے ہیں حدیث کے اعتبار سے، مسلم شریف کی مشہور حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ سوال کیا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے وجہ بیان کی کہ فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور یہی دن تھا کہ جس میں مجھ پر وحی یعنی پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس اعتراض کا خود ہی جواب ارشاد فرما دیا کہ بھئی پیدائش تو پہلے پیر کو ہوئی تھی، ایک ہی دفعہ، اب ہر پیر کے دن کیوں روزہ رکھا جا رہا ہے؟ ہر پیر کے دن روزہ رکھ کے اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ پہلی وحی تو پیر کے دن نازل ہو گئی تو وہ خوشی کا دن تھا، اب ہر پیر کو اسی انداز میں روزہ رکھنا، یہ کہاں کی خوشی کا انداز ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ جب وہ اس دن خوشی مل گئی تو گویا کہ وہ دن جب بھی آئے گا وہ خوشی والا دن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب قرآن کا جو نزول ہوا لیلۃ القدر میں کب ہوا؟ وہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا، صحیح، ایک ہی مرتبہ قرآن نازل ہوا، یا قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، یا دیگر اقوال کے مطابق لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن پاک نازل کیا گیا، وہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا۔ اب ہر سال لیلۃ القدر کو یہ منایا جا رہا ہے، اس کو احادیث کی روشنی کے اندر تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو خود احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، حالانکہ نزول قرآن تو ایک ہی مرتبہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں حکم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر دفعہ ڈھونڈنی ہے اور یہ فضیلت ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح اگر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو جس دن میری ولادت ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، یا کسی اور کی ولادت ہوئی، کیا اس کی سالگرہ نہیں منائی جاتی؟ اس کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ بالکل منایا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہر کوئی مناتا ہے، اور ہم بھی اس کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر وہ شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر ہو رہا ہے،
اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا جا رہا، مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہو رہا، میوزک نہیں بجائے جا رہے، غیر شرعی کام نہیں کیے جا رہے۔ برتھ ڈے منانا بالکل درست ہے، سالگرہ منانا بالکل درست ہے۔ تو حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دن جو منایا جا رہا ہے اس میں تعظیم والے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جشن ولادت کے، یوم ولادت کے، ایک تعظیم کا انداز اختیار کیا جا رہا ہے، ورنہ وہی یہ برتھ ڈے کا لحاظ ہے، سالگرہ کا لحاظ ہے کہ حقیقتاً یہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کئی لوگ ہیں کہ جن کی تاریخ ولادت پر بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں پیدائش یہ جس دن ہوئی وہ دن ہمارے لیے برکت والا ہوا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہر پیر کو ہم خوشی منائیں اور ہم روزہ رکھیں، ہر پیر کو روزہ رکھیں۔ اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر پیر عظمت والا ہے، ہر پیر برکت والا ہے، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس دن ولادت ہوئی ہے، جس تاریخ کو ولادت ہوئی ہے وہ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، تو اس دن خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک ہر مہینے پڑھا جاتا ہے، ہر دن پڑھا جاتا ہے، اس کا حکم ہے پڑھنے کا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے تو اس میں خاص طور پہ قرآن پاک پڑھنے کا یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا ہر پیر کو خوشی منانا، ہر ربیع الاول کو خوشی منانا یہ بالکل جائز ہے، جیسا کہ ابتدا میں قرآن کی آیت پڑھی گئی کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولین وآخرین وآیۃ منک، کہ وہ ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے آنے والوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے۔ تو مائدہ کا نزول تو ایک ہی دن ہوا، اسی دن کھایا گیا، تو آنے والوں کے لیے کس طرح کی عید؟ وہ اس طرح کی عید کہ ان کے آباء و اجداد کے اوپر اللہ کی نعمت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آباء و اجداد کو معجزہ دکھایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دکھایا، نعمت کی، تو اس لیے آنے والوں کے لیے بھی وہ عید ہو گئی۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اگرچہ کہ ظاہر ایک ہی دن ہوئی ہے، لیکن ہر سال جو ہے وہ ہمارے لیے خوشی کا دن یہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور بھی قرآن و حدیث کے اندر غور کرتے چلے جائیں گے تو اس کی مثالیں ملتی چلی جائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور ایک اور پہلو سے بھی منع کیا جاتا ہے، روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بعض غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اپنے نبی کہ جن کا وہ پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور آپ بھی اپنے نبی کا منا رہے ہیں، تو اس آپ میں اور ان غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ وہ حدیث پاک بھی کوٹ کر دیتے ہیں کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ کیا یہ انداز، یہ اعتراض کا جو پہلو ہے یہ درست ہے؟ جس طرح کے سوالات اور اعتراضات کا ذکر کر رہے ہیں جی یہ واقعی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے اعتراضات بعض لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں غور اس بات کے اوپر کر رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ یہود و نصارہ اور منافقین کا طریقہ کار تھا کہ وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں شبہات اسلام سے متعلق، پیغمبر اسلام سے متعلق شبہات پیدا کیا کرتے تھے۔ تو اب آج کل بھی اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ صرف اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو ان کا نظریہ ہے لوگ ان کے نظریے کے اوپر عمل کریں اور اسی کو فالو کریں، اس طرح کے کئی اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اعتراض در حقیقت بے بنیاد ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حوالہ احادیث سے دینے سے پہلے اگر عقلی طور پر ہی اس کو دیکھا جائے، کیونکہ جس طرح کے سوال ہیں یہ لاجیکلی عقلی اعتبار سے کیے جاتے ہیں تاکہ سامنے والے کو کلک کریں اور سامنے والا بولے کہ ہاں دیکھیں نا کہ بات تو صحیح ہوئی کہ غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہیں، مسلمان بھی یہی کریں گے تو پھر فرق کیا ہوا؟ اور سرکار کا آگے یہ فرمان بھی نقل کر دیتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہ کرو، تو اب تو ہماری مشابہت ہو رہی ہے۔ تو اگر اس کو عقلی میزان کے اوپر تولا جائے تب بھی یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر یہود و نصارہ کھانا کھاتے ہیں تو کیا مسلمان کھانا نہیں کھائیں گے؟ یہ بولیں گے کہ اس میں مشابہت ہو گئی ہے۔ یہود و نصارہ لباس بھی پہنتے ہیں تو اس کا مفہوم مخالف پھر کیا ہوا؟ یہود و نصارہ جو ہے وہ جہاز کے اوپر، بس کے اوپر، رکشے کے اوپر سفر بھی کرتے ہیں گاڑیوں کے اوپر، تو مسلمان پیدل چلنا شروع کر دیں، چونکہ یہود و نصارہ یہاں پہ سفر کر رہے ہیں تو ہمیں پیدل چلنا چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں جو ہے وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ کیک کھاتے ہیں تو مسلمان کو کیک نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں
اگر اسی تناظر میں سوچی جائیں تو بہت ساری مثالیں آ جائیں گی. تو اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ یہ کرتے ہیں تو مسلمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور دینی معاملات میں دیکھیں تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. جی اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ اگر یہی اعتراض کیا جائے تو پھر بہت سارے وہ عمل کہ جن کو دین اسلام نے بہت اچھا کہا ہے اور ارکان اسلام میں شامل ہیں، جیسے روزہ ہے. بے شک مسلمانوں کے اوپر روزہ فرض ہے. اور حدیث پاک پہلے بیان کی گئی کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے وجہ بتائی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ نہیں فرمایا کہ یہود یہ کام عاشورہ والے دن کرتے ہیں لہٰذا آج کے بعد کسی مسلمان نے عاشورہ کے دن روزہ نہیں رکھنا کہ مشابہت ہو جائے گی. نہیں، یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ جو ہے وہ چاہنے والے ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. بلکہ اس طور پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں اب مشابہت ختم ہو گئی کہ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں آپ 2 رکھیں، ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں. تو اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ ایسا کام کہ جس کو اسلام نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اگر اس کو غیر قوم یا غیر مذہب والے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اس کو کرنا چھوڑ دیں. اب اگر ہم حدیث پاک کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی نقلی اعتبار سے دیکھیں، ایک تو حدیث پاک بیان ہوئی، دوسرا مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سریانی زبان سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ سریانی زبان کس کی ہے، وہ ہمارے اعتبار سے غیر مسلموں کی زبان تھی، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اسی طرح دوسری حدیث پاک میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہود سے تحریر سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ نہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہود تحریر کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کبھی تحریر نہیں کریں، بلکہ سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل میں مشابہت یا کوئی عمل مشابہ ہو جائے تو وہ برا نہیں ہوتا. جو عمل دین اسلام میں کار خیر ہے، جس کو اسلام نے بہترین عمل قرار دیا ہے، اگر اس بہترین عمل کو دیگر لوگ بھی کرتے ہیں تو ان کے کرنے سے جو مسلمانوں والا کام ہے وہ منع نہیں ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اگر غیر مسلم جن انبیاء کو جو ہے وہ فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ ان کا یوم ولادت مناتے ہیں تو اب مسلمانوں کو اس کار خیر سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانے سے منع نہیں کیا جائے گا. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو اس وقت غیر مسلم قومیں چیریٹی میں آگے ہیں، یعنی جس طرح وہ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ یتیموں، مسکینوں اور اس طرح کے لوگوں کو دیتے ہیں جس کو وہ چیریٹی بولتے ہیں. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر ہمارے ہاں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات سب منع ہو جانا چاہیے کہ وہ تو وہ کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. جو کار خیر ہے، جس کا دین اسلام نے حکم دیا یا جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اس کے کرنے کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کرتے ہیں تو ہم بھی نہ کریں. تو یوم ولادت منانے کی جو اصل ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو اس لیے اگر مسلمان یہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کا یہ کرنا بالکل جائز ہے. اور اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے در حقیقت مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کی ہوا کو عام کرتے ہیں، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ تذبذب کا شکار نظر آتا ہے کہ یہ بھی بظاہر مسلمان، یہ بھی بظاہر مسلمان. تو عام مسلمانوں کو مشورہ یہ ہے کہ وہ صحیح علماء اہل سنت کے دامن کو تھامیں، ان کی کتب کا مطالعہ کریں،
ان کے بیانات کو سنیں تو انشاءاللہ ان کے بیانات سے، ان کی کتب سے جو روشنی ملے گی وہی حقیقی روشنی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ آج کے سلسلے کے اندر دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام نے جس انداز سے 12 ربیع الاول کا دن ہو یا کوئی اور بزرگان دین کے ایام ہوں، ان کو منانے کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے، الحمدللہ امید ہے کہ ان کو سننے کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک یا کوئی کنفیوژن ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو چکی ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس سلسلے کو سننے کے بعد جو ہے اس پیارے پیارے دن کو بڑی دھوم دھام سے منانے کی نیت بھی کر چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جشن ولادت کو دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ